آج کے موضوع کے اظہار خیال کریں گے وہ پروفیسر ڈاکٹر ابن کمل صاحب ہیں، جن کا اصلی نام ناصر محمود کمال ہے اور وہ ابن کمل تخلص کرتے ہیں۔ دہلی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ ہمارے آج کے مہمان اعزازی ہیں۔ 30 سے زائد کتابیں آپ کی تصنیف و تالیف اور ترتیب کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ سفر ناموں پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے سفر کر چکے ہیں اور اسی بنیاد پر تحریر و تصنیف کی بنیاد پر کئی قومی اور بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت اور اپنے اظہار خیال کر چکے ہیں اور کئی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ میں دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر ابن کمل صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے روداد سفر ناموں سے آگاہ کریں۔ جناب ابن کمل صاحب۔ بہت بہت شکریہ مسرور صاحب۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، بہت بہت شکریہ۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا۔ مسرور صاحب نے اور خالد محمود صاحب نے اور ڈاکٹر شازیہ نے کافی تفصیل سے سفر نامے کے فن پر گفتگو کی، اور افسر صاحب نے تو ہمیں 14ویں صدی میں پہنچا دیا وہ تصویریں دکھا کر، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ابن بطوطہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے طویل مقالے کے کچھ حصے وقت کی کمی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ہر انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک کبھی ضرورتاً اور کبھی شوقیہ سفر کرتا ہے، پھر جب اپنے تجربات اور مشاہدات کو اپنے منفرد اسلوب کے ساتھ قلمبند کرتا ہے تو صدیوں اس تحریر سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ ہر سفر نامہ تاریخ بن جاتا ہے، جس کے مطالعے سے کسی ملک کے سیاسی، جغرافیائی اور تہذیبی حالات کی صحیح تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جن جزیات کا بیان سفر نامہ نگار کرتا ہے وہ مورخین نہیں کرتے۔ مورخین کی نظر عموماً دربار تک محدود ہوتی ہے، لیکن سفر نامہ نگار مبالغہ اور کچھ افسانویت کے ساتھ اپنے عہد کے حقائق کو بیان کرتا ہے۔ لیکن سفر نامے میں لیکن سفر نامہ نگار دربار سے بازار تک، خواص سے عوام تک، ہر شے اور ہر ذی روح کو بغور دیکھتا ہے اور ان کا حال بیان کرتا ہے۔ قصہ کہانیوں میں کچھ مبالغے اور کچھ افسانویت کے ساتھ اپنے عہد کے حقائق کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن سفر نامے میں حقائق کو حقیقی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ صدیوں پہلے کی سماجی اور تہذیبی تاریخ کا علم کچھ داستانوں سے اور بہت کچھ سفر ناموں ہی سے ہوتا ہے۔ داستانوں کے بیان کو فکشن سمجھ کر قابل اعتبار نہیں تسلیم کرتے، لیکن سفر ناموں کا بیان سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ کسی دباؤ یا اثر کے تحت نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کا مقصد مسافر کا شوق اور تجربات و مشاہدات کا اظہار ہے۔ اس تحریر میں مسافر کی ذات شامل ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو ہی سفر نامے کا حصہ بناتا ہے۔ کسی بھی مقام پر اپنی موجودگی کے احساس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اپنے داخلی اور خارجی احساسات کو برجستہ اور بے باکانہ اظہار سفر نامے میں کرتا ہے۔ سفر نامے میں جزیات کی طوالت اور اختصار کا بیان سفر نامے کے مزاج پر منحصر ہے۔ ہر نظر اپنے ذوق کے مطابق نظارہ تلاش کرتی ہے۔ کوئی سیاسی حالات کو ترجیح دیتا ہے، کوئی سماجی و تہذیبی، کسی کے سفر نامے میں ادبی منظر نامہ طویل ہوتا ہے، اور کسی کا سفر نامہ اس ملک کی تاریخ اور جغرافیہ بیان کرتا ہے۔ لیکن تمام بیانات میں مسافر یعنی سفر نامہ نگار خود موجود ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی ہی کے سبب وہ تحریر سفر نامہ کہلاتی ہے۔ بصورت دیگر وہ کتاب کسی ملک کی تاریخ
یا جغرافیے کی کتاب کہلائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر نامہ لکھنے کے لیے سفر شرط ہے اور سفر وسیلہ ظفر ہے۔ 1 صدی قبل تک دور دراز ممالک کا سفر بے انتہا دشوار تھا۔ لوگ گھر سے نکلتے تھے تو واپسی کی امید بہت کم ہوتی تھی۔ ایک ہی ملک میں رہنے والے اپنے ملک کے شہروں کو بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن اب خلاؤں میں پرواز کر کے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مشکل دور میں بھی شوقین سیاح ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے۔ ابن بطوطہ نے 25 برس میں 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ گزشتہ صدیوں میں سفر نامے کم لکھے گئے، لیکن جو لکھے گئے وہ اپنے عہد کی تاریخ بن گئے۔ 20ویں صدی کے اواخر اور 21ویں صدی عیسوی میں سفر کی سہولتوں کے سبب سیاحت کو فروغ ملا۔ ہر طبقے کے افراد نے دور دراز کے سفر کیے۔ ان میں ایسے اہل قلم بھی تھے جنہوں نے وطن واپسی پر احوال سفر قلم بند کیے۔ زمانے قدیم میں لوگ اندھیرے میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی اس ملک کی تاریخ وغیرہ سے واقفیت نہ کے برابر ہوتی تھی۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ عہد حاضر میں مسافر سفر سے قبل ہی ہر مقام کے متعلق انٹرنیٹ کے ذریعے تمام معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اردو میں گزشتہ 50 سال میں بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے سفر نامے لکھے ہیں۔ میں یہ چھوڑتا ہوں۔ سفر نامہ بیک وقت تاریخ بھی ہے، جغرافیہ بھی، معلومات عامہ بھی اور ایک ادبی صنف بھی۔ ہر قاری اس میں اپنے شوق اور ضرورت کے مطابق مواد تلاش کر لیتا ہے۔ سفر نامے کی نہ کوئی مخصوص حیت ہے اور نہ اسلوب۔ حیت اور اسلوب سفر نامہ نگار کے مزاج پر منحصر ہے۔ اس کے بیان میں عالم کی سنجیدگی بھی ہو سکتی ہے، انشائیہ نگار کسی شگفتگی بھی۔ دراصل مسافر اپنے سفر کے تجربات و مشاہدات میں قاری کی شرکت چاہتا ہے۔ سفر نامے کی مقبولیت کا انحصار اس کی پیشکش پر ہے۔ بیان جس قدر دلچسپ ہوگا، سفر نامہ اسی قدر کامیاب سمجھا جائے۔ سفر نامہ لکھتے وقت جزیات کے بیان میں انتخاب لازمی ہے۔ غیر ضروری بیانات سے اجتناب ضروری ہے تاکہ سفر نامہ بوجھل نہ ہو۔ سفر نامہ نگار کا مزاج محقق کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ سفر نامہ بھی حقیقت کی بازیافت ہے۔ سفر نامے کا ہر بیان سند کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ ہر بیان کو بیان سے قبل تصدیق کر لینی چاہیے۔ ضروری ہے کہ سفر نامہ نگار ہر منظر کو طائرانہ نہیں غائرانہ نظر سے دیکھے اور تحقیق کے بعد قلم بند کرے۔ سیاح صرف اینٹ پتھر کی عمارتوں کو دیکھ کر نہیں گزر جاتا، بلکہ عمارت میں لگے اینٹ پتھر کی تفصیل بھی معلوم کرتا ہے، اس کا طرز تعمیر، اس کی تاریخ سے بھی واقفیت حاصل کرتا ہے اور پھر اسے سفر نامے میں محفوظ کرتا ہے۔ کسی ملک یا شہر کی آب و ہوا، مرد و عورت کی حیثیت کے ساتھ ساتھ اس کی نظر وہاں کے لوگوں کے لباس اور غذا پر بھی رہتی ہے۔ ابھی ذکر ہوا کہ یوسف کمبل پوش کا پہلا سفر نامہ جو انہوں نے لندن کا کیا تھا، پھر مسافران لندن جو سر سید احمد خان کا ہے، شبلی اور ان لوگوں نے بھی کیا، لیکن ان کا سفر نامہ جیسا کہ ابھی افسر صاحب نے بتایا کہ اتنا مشکل تھا کہ کہیں سمندر میں جا رہے ہیں سندباد جہازی کی طرح اور جا رہے ہیں تو کبھی کبھی ان کے بیانات جو ہیں ایسے لگتے ہیں کہ ہم کسی داستان کا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ سر سید کہیں زمین کے سفر کا بیان کرتے ہیں، کہیں سمندر کے سفر کا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے 20ویں صدی کے اواخر میں بیشتر سیاح ہوائی جہاز سے ہی سفر کرنے لگے۔ پہلے آپ دیکھیے سب زیادہ تر پانی کے جہاز سے کرتی تھے اور اس میں جتنی دشواریاں ہوتی تھی وہ انہوں نے سر سید نے بھی لکھا ہے اور یوسف کمبل پوش نے بھی۔ 20ویں صدی کے اواخر میں بیشتر سیاح ہوائی جہاز سے سفر کرنے لگے کیونکہ اس وقت اس میں وقت کی بھی بچت ہے اور جان کا خطرہ بھی کم رہتا ہے۔ پہلے حج کا سفر عموماً لوگ پانی کے جہاز سے کیا کرتے تھے، وہ سلسلہ بھی
ختم ہو گیا۔ سفر میں آسانی کے سبب اب سفر بھی زیادہ کرنے لگے۔ اب ہمہ وقت ادیب اور شاعر سیمینار میں مقالہ پڑھنے اور مشاعرے میں غزل پیش کرنے کے لیے امریکہ، کینیڈا، دبئی اور لندن جانے کو تیار رہتے ہیں۔ واپسی پر اہل قلم سفر نامہ یا رپورٹاج قلم بند کر دیتے ہیں۔ کچھ ادیبوں کی تو ادبی حیثیت صرف سفر ناموں ہی کی وجہ سے ہے۔ بجا فرمایا۔ افسانوی اصناف میں سفر نامہ اپنے مخصوص اسلوب اور مواد کے سبب ایک اہم صنف کی حیثیت رکھتا ہے۔ سفر نامے کی کوئی طے شدہ تعریف یا تکنیک متعین نہیں ہے، کسی بھی حیث یا اسلوب میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مورخ اپنے سنجیدہ انداز میں تاریخی کتاب کی طرح لکھتا ہے، ادیب اپنے طرز کو ملحوظ رکھتا ہے، شاعر کے سفر نامے میں شعریت زیادہ ہوتی ہے، طنز و مزاح لکھنے والے کے یہاں مزاح کی چاشنی مزہ دیتی ہے، وہ سنجیدہ بیان کو پرلطف بنا دیتا ہے۔ جو علمیت سر سید مولانا آزاد شبلی یا عبد الماجد دریابادی کے سفر ناموں میں دکھائی دیتی ہے، وہ 21ویں صدی کے سفر ناموں میں کم نظر آتی ہے۔ جو سنجیدگی احتشام حسین، قمر رئیس، گوپی چند نارنگ کے سفر ناموں میں موجود ہے، وہ ابن انشا، مجتبیٰ حسین، عطاء الحق قاسمی یا کرنل محمد خاں کے سفر ناموں میں نہیں ہے۔ ہر سفر نامے کا اسلوب اور مواد سفر نامہ نگار کے مزاج پر منحصر ہے۔ اردو میں زیادہ تر سفر نامے ادیبوں یا شاعروں یا حاجیوں نے لکھے۔ کچھ سفر نامہ نگار سفر کے احوال کے ساتھ ساتھ اس ملک یا شہر کا جغرافیہ، تاریخ یا تہذیب کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور کچھ اپنے تعلقات کے اظہار اور سیمینار کی یا مشاعرے کی تفصیلات میں کھو جاتے ہیں۔ اس لیے بعض سفر نامے رپورٹاج معلوم ہوتے ہیں۔ سفر نامے کو رپورٹاج سے مختلف کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سفر نامہ نگار کانفرنس یا مشاعرے سے باہر نکلے اور شہر کا حال، رسم و رواج، تہذیب و معاشرت کو دیکھے اور بیان کرے۔ سفر نامے میں اس مسافر کی ذات شامل ہوتی ہے، لیکن اس کی شمولیت اس قدر بھی نہ ہو کہ وہ برتری کے احساس کا اظہار بن جائے۔ نامے کا قاری مسافر کو نہیں، سفر کے ذریعے ملک یا شہر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اردو میں حج کے سفر نامے بہت لکھے تھے۔ ان سفر ناموں کے خالق عموماً ادیب یا شاعر نہیں ہیں، کیونکہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی طبیعت ادھر کم ہی جاتی ہے۔ البتہ ممتاز مفتی نے لبیک میں اپنی خلاقانہ صلاحیت کو استعمال کر کے حج کے سفر ناموں سے مختلف کر دیا ہے۔ حج کے سفر ناموں میں ادبیت سے زیادہ عقیدت شامل ہے۔ چار کھوپ میں شامل حج بیت اللہ کے سفر نامے میں تخلیقیت نظر آتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ادیبوں نے زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے سفر نامے تحریر کیے ہیں، جو ابھی ہمارے مسرور صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ کس طرح کے ہوتے ہیں سفر نامے ہندوستان بر صغیر کے لوگوں کے، کہ اس میں کیا بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کے ادیبوں نے اپنے ہندوستانی سفر کی رودات اپنے سفر ناموں میں بیان کر کے اہل ہند کو اپنے ملک کی تہذیب و ثقافت سے آشنا کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے جذباتی رشتے ہیں، اس لیے دونوں جگہ کے ادیب یا شاعر سفر نامے لکھتے وقت جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن جب یورپ یا امریکہ یا کینیڈا جاتے ہیں تو مشرق و مغرب کی تہذیب کا موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ مغربی ممالک کی معاشرت، رہن سہن کا انداز بالکل مشرق سے مختلف ہے۔ یہ میں وہ مثالیں ہیں وہ چھوڑتا ہوں اس میں سے۔ عموماً بر صغیر کے سفر ناموں میں اس طرح کے تضادات کا ذکر ملتا ہے۔ وہ تضادات کہ صفائی اور مشرق میں ننگے پان یا اس کا دکھانا، اور اپنے یہاں کی مشرقی تہذیب کا وہ سب کچھ ہے۔ دراصل یہاں سے جانے والوں کو یہ آزادیاں اپنے ملک کی تہذیب سے مختلف لگتی ہیں۔ مغرب میں نہ کوئی محبوب سے ملاقات کے لیے کوٹھے پر جاتا ہے اور نہ کوئی محبوب چلمن کے پیچھے چھپتا ہے۔ مغرب کی کم لباسی بھی بعض بر صغیر کے مسافرین کی آنکھیں جھکا دیتی ہے اور بعض کی بند نہیں ہونے دیتی۔ اچھا کہا ہے،
بہت اعلیٰ۔ قید حاضر کے اکثر سفر ناموں میں نہ مشاہدے کی وسعت ہوتی ہے اور نہ مطالعے کی گہرائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر ہے قیام طویل نہیں ہوتا۔ کسی ملک کی تہذیب یا تاریخ سمجھنے کے لیے 4-5 دن کا سفر کافی نہیں ہے۔ گزشتہ صدیوں میں سیاح دوسرے ممالک میں مہینوں بلکہ برسوں قیام کرتے تھے، میلے ٹھیلوں اور بازاروں میں گھومتے تھے، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں شرکت کرتے تھے، وہاں کے رسم و رواج سے واقف ہوتے تھے۔ آخری پیراگراف ہے بس۔ تہذیب کوئی خارجی شے نہیں جس کا صرف نظارہ کیا جا سکے۔ کسی ملک یا قوم کی تہذیب سے واقفیت کے لیے داخلی شرکت ضروری ہے، جو چند روز کے قیام میں ممکن ہی نہیں۔ آج سفر نامہ نگار 2 روزہ یا 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کے بعد واپسی پر سفر نامہ تحریر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے سفر ناموں میں خارجی مشاہدات یا سنے سنائے بیان زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے سفر نامے میں کانفرنس کی بیجا تفصیل پیش کر کے سفر نامے کو رپورتاج بنا دیتے ہیں۔ عام طور پر ہندوستان یا پاکستان میں زیادہ تر اردو والوں کی رہائش ایسے شہروں یا ایسی بستیوں میں ہوتی ہے جو جدید سہولیات سے تقریباً محروم ہوتی ہیں۔ تنگ گلیاں، نالیوں میں بہتا ہوا پانی، مرد و زن تو کیا ابھی آمد و رفت کے لیے بھی راستہ ڈھونڈتی ہیں۔ ایسے میں مغربی ممالک کی جدیدیت انہیں بے حد متاثر کرتی ہے۔ چوڑی چوڑی صاف ستھری سڑکیں، خوبصورت لوگ، چمکتی ہوئی کاریں، ہوا میں آلودگی نہیں، فضا میں بدبو نہیں۔ دراصل بیشتر سفر نامہ نگار مشرق و مغرب کا موازنہ کر کے اپنی محرومیوں یا احساس سے کمتری کا اظہار کرتے ہیں۔ سفر نامہ کسی ملک کی تہذیبی تاریخ ہوتا ہے، اس سے ہر طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اس مقالے میں چند مثالوں کو پیش کیا ہے، تفصیل بیان نہیں کی۔ عجائبات فرنگ سے لے کر چارکوٹ تک اردو سفر نامے کی تاریخ 3 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ متعدد سفر نامے لکھے گئے، ہر سفر نامے کی اپنی تاریخی اور اسلوبی اہمیت ہے۔ تہذیبی تاریخ کا جو علم سفر ناموں میں ملتا ہے، اسلوب کے سبب غیر افسانوی ادب میں اس کا ایک اہم مقام ہے، لیکن اس صنف کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی، جبکہ یہ غیر افسانوی صنف ناول سے زیادہ قدیم ہے اور بعض وجوہات کے سبب اہم بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ابن کمل صاحب، آپ نے اپنے مقالے میں بڑی پرمخ باتیں کی اور بڑا زبردست تجزیہ پیش کیا۔ اردو کے سفر ناموں میں جیسا کہ ابھی میرے تمام مقررین نے مختلف کتابوں کا حوالہ دیا، مختلف شخصیات کا حوالہ دیا کہ انہوں نے سفر ناموں کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں کو دنیا کے مختلف ممالک کی سماجیات، تہذیب و ثقافت سے آگاہ کیا۔ ان میں محمد حسین آزاد کا سیر ایران اور انور صدیق کا اردو ادب میں سفر نامہ، قدسیہ قریشی کے اردو سفر نامہ 19ویں صدی میں اور نواب لیاقت جنگ بہادر کا سفر نامہ یورپ اور امریکہ بہت خاص اہمیت حاصل رکھتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ زیادہ تر سفر نامے سعودی عرب اور حج اور عمرے کے موضوعات پر اردو ادب میں لکھے جا رہے ہیں یا یورپ کے موضوع پر لکھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جدید دنیا کے ذرائع استعمال کر کے لوگوں نے سفر ناموں کی تحریر میں بھی جدیدیت استعمال کیے۔ دیکھا ہندوستان کے فلیپ پر حسن ندوی صاحب کی کوٹیشن ہے کہ سفر نامہ اردو ادب میں ایک مستقل صنف ادب کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ بیشتر سفر نامے فنی چاپلوسی سے لکھے گئے ہیں اور انہیں خاصی مقبولیت بھی حاصل ہے۔ دراصل یہ سفر کرنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے اور پھر اپنے مشاہدوں کو دوسروں تک کس طرح پہنچاتا ہے۔ ایک عام طریقہ تو رپورٹنگ کا ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے اسی طرح بیان کرتی ہے جیسے کیمرے کی آنکھیں۔ ایسے سفر نامے سفر کرنے والوں کے حصی تجربوں کی کوئی جھلک سفر کرنے والے حصی تجربوں کی کوئی جھلک نہیں دکھاتے اور نہ ہی انہیں تخلیق کی آنچ سے فن کا درجہ دے پاتے۔ تجربے کو تخلیقی عمل کا حصہ بنانے اور اسے ابدیت بخشنے کے لیے وہی رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہ تجربے کی خبر یوں دیتے ہیں کہ سننے والا خود اس تجربے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح یورپ میں 8 ہفتے ڈاکٹر نعمت اللہ
اس کے پیش لفظ پہ درج ہے کہ سفر نامے میں 2 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ سفر نامہ نگار نے واقعی سفر کیا ہو، جیسا کہ ابھی ہمارے فاضل مقالہ نگاروں نے بیان کیا کہ سفر کرنے والا خود سفر کرے اور پھر بیان کرے. اور دوسرے یہ کہ وہ جو لکھے وہ سفر ہی کے متعلق ہو اور غیر متعلق واقعات کی آمیزش سے سفر نامہ پاک ہو، اور یعنی سفر نامے کے لکھنے کا مقصد افسانہ لکھنا اور کہانی لکھنا نہ ہو، وہ اپنے مشاہدات، تجربے اور خود آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزوں کو بیان کرے. ان خیالات جو ہمارے مقررین نے ابھی بیان کیے ہیں، میں تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور درخواست کروں گا کہ اپنے مقالے جو ہے ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب کو بھیج دیں تاکہ ان کی اشاعت کا معقول انتظام کیا جا سکے اور اس کی پوری رپورٹ